کے اندر کھڑے ہو گئے. رام و رحیم، نہ رام کا پتہ لگ رہا ہے نہ رحیم کا پتہ لگ رہا ہے. دھوکہ بازی کے اندر، فلم کی قطار کے اندر وہ اگر تہوار منا کر عیاشی کرتے ہیں، مسلمان عید الفطر منا کر زنا کے اڈوں میں جاتا ہے، وہ تہوار منا کر عیاشی کرتے ہیں، مسلمان اپنی محبوباؤں کو لے کر، اپنی لورز کو لے کر، اپنی گرل فرینڈ کو لے کر وہ ساحلوں کے پاس جا کر، وہ سی سمندر کے پاس جا کر، وہ اوٹی، کشمیر اور کنیا کماری میں جا کر وہ اعتکاف کی الٹی کرتا ہے، وہ رمضان کے روزوں کی الٹی کرتا ہے. وہ اگر ان کے تہواروں میں شراب پی کر شباب کے اندر آ کر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، جنازے نکلتے ہیں، موتا نکلتے ہیں، تو اب عید الفطر کے بعد یہ خبریں ملتی ہیں اتنے مسلمان واصل جہنم ہوئے، اتنے مسلمان ڈوب کر مرے، اتنے مسلمان شراب کے نشے میں دھت ہو کر گاڑی چلائے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک. آج آپ آل انڈیا نیوز پیپر اٹھا کر دیکھیں کہ اس عید الفطر کے بعد پھر آنے والی بقرعید کے بعد مسلمانوں نے کیا کیا. کیا تقوی کا ترجمہ یہی تھا؟ روزے کا ترجمہ یہی تھا؟ اعتکاف کا ترجمہ یہی تھا؟ شب قدر کا ترجمہ یہی تھا؟ لیلۃ الجائزہ کا ترجمہ یہی تھا کہ رنڈیوں کے ساتھ عیش کیا جائے اور شراب پیا جائے، جوا کھیلا جائے، مسجدوں کو ویران کیا جائے، اللہ کے گھر کے سہاگ کو اجاڑا جائے. جو کام ہندو اپنی تہذیب کے اندر رہ کر اپنے مذہب کے دائرے میں، دھرم کے دائرے میں کرتا ہے، آج وہ مسلمان اسلام کا نام لے کر کیا نہیں کر رہا ہے؟ کیا جواب دیں گی یہ مائیں؟ کل حضرت خنسا، کل حضرت زنیرہ، کل مجاہدوں کی ماں، کل شہیدوں کی ماں، سلطان صلاح الدین ایوبی کی ماں، ٹیپو سلطان کی ماں اور غازی علیم الدین کی ماں اور پھر جو ہے دین کے لیے مر مٹنے والوں کی ماں قیامت کے دن فخر کرے گی، میرا بیٹا اسلام کا غازی بنا، میرا بیٹا اسلام کے لیے اپنے جان کو جان آفری کے حوالے کر دیا، میرا بیٹا اپنی بیوی کو اسلام کی حرمت کے لیے بیوہ بنا دیا، میرا بیٹا مسجد اقصی کے لیے، بابری مسجد کے لیے، قرآن کی حرمت کے لیے، مسلمانوں کی آئیڈینٹی کو، مسلمانوں کے تشخص کو قائم کرنے کے لیے اس نے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا. یہ ماں روئے گی بھی، کیا بول کر روئے گی کہ میرا بیٹا گوا کے اندر زنا کر آیا؟ یہ ماں روئے گی کیا یہ کہہ کر روئے گی میرا بیٹا اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ جو ہے عیاشی کرتے ہوئے مر گیا؟ یہ ماں روئے گی، خون کے آنسو بہائے گی، کیا کہہ کر بہائے گی کہ کفر کی حالت میں، گناہ کی حالت میں اور خدا رسول کی ناراضگی کی حالت میں اس کے جسم کے پرخچے ہائی وے کے اندر کتے کی لاش کی طرح بکھر گئے. کل حضرت حمزہ کی بہن فخر کیا کریں گی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں اس بھیا جو ہے شہید بھیا کی بہنا ہوں کہ جو اللہ کے راستے کے اندر جس کے اعضاء کو مسلح کر دیا گیا، جس کے کلیجے کو چبایا گیا. آج کیا دیکھنے کو مل رہا ہے؟ اس لیے کہ مسلمان یہ سمجھتا ہے ہم ایک روزے سے 29 روزے تک مسلمان تھے، اب ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم اب ہندو ہیں، ہم آزاد ہیں، ہم جو چاہیں کریں، ہم گھومنے کے لیے جائیں، عیاشی کے لیے جائیں، بدکاری کے اڈوں میں جائیں، جوا کھیلنے کے لیے جائیں، شراب پینے کے لیے جائیں. مسلمانوں سب سے پہلے ایمان بناؤ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ. ہمیشہ ہمیشہ تم مسلمان ہو، کھڑے ہو، بیٹھے ہو، گھر میں ہو، شادی شدہ زندگی ہو اور مجرد زندگی ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، ہر جگہ تم مسلمان ہو. اور یہ سمجھے ہوتے تو آج یہ خبریں ہمیں سننے میں آتی. مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، پورے ہندوستان کے اندر کتنی لاشیں، کتنے نوجوان اس راستے کے اندر مر گئے. کوئی ایکسیڈنٹ میں، کوئی تالاب میں ڈوب کر، کوئی پہاڑ سے گر کر، کوئی نشے میں دھت ہو کر، کوئی کھائی کے اندر اپنی سواری کو گرا کر. ارے مرنا ہے، 2 نفس ہمیں دو، اس کرناٹک کی سرزمین سے ظلم و تشدد کو میں ختم کر دوں گا. ارے کتوں کی موت مرنا ہے، اسلام کے بقا کے لیے، مسلمانوں کے تحفظ کے لیے
ان میں کتنے ابو جہل بستے ہیں، کتنے ابو لہب بستے ہیں، کتنے ادبا بستے ہیں، کتنے شیبہ بستے ہیں، کتنے عبداللہ ابن ابی ابن سلول بستے ہیں، کتنے عبداللہ ابن سبا آج اس دھرتی پر جنم لیے ہوئے ہیں، اور کتنے رشوت خور ہیں، کتنے مسلمانوں کی ماں بہنوں اور بیٹیوں کی عزت و آبرو کو چاک چاک کرنے والے ہیں، کتنے ہیں اذانوں پر پابندی لگانے والے، کتنے ہیں مسجدوں کی تعمیر روکنے والے، کتنے ہیں مدارس کے وجود کو ختم کرنے والے۔ یہ مسلمان جو ہائی وے کے اندر اپنی لاش کے ٹکڑوں کو بکھیر رہا ہے، گندے زنا کے پانی کے اندر اپنی لاش کو ڈبو رہا ہے، اگر یہ اپنی جان اسلام کے لیے دیتا، مسلمانوں کے لیے دیتا، تو آج یہ رونا نہیں رونا پڑتا کہ مسلمانوں کی مسجدوں پر غیروں کا قبضہ ہے، آج یہ رونا نہیں رونا پڑتا کہ اذانوں پر پابندی ہے، آج یہ رونا نہیں رونا پڑتا کہ مسلمانوں کی اوقاف پر اور مسلمانوں کی پراپرٹیوں پر غیروں کا قبضہ ہے، آج یہ رونا نہیں پڑتا کہ ہمارے آبا اور اجداد کے قبرستانوں پر اور بزرگوں کے مزاروں پر شراب کے اڈے اور جوے کے اڈے قائم ہیں۔ ہائے، جب تو نے اپنی جان اسلام کے لیے نہیں نکالی، قرآن کے لیے نہیں نکالی، بیت المقدس کے لیے نہیں نکالی، بابری مسجد کے لیے نہیں نکالی، جب تیرا جینا مرنا اسلام کے لیے نہیں ہوا، اللہ نے تجھے سڑک کے حوالے کر دیا، اللہ نے تیری جان کو مردود کر دیا، اللہ نے تیری روح کو ملون کر دیا، اللہ نے کہا ہم تیری لاش کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، فرشتے نہیں چھوئیں گے، کافر چھوئیں گے، پوسٹ مارٹم کیا جائے گا اور شرابیوں کے حوالے تیرے جسم کو حوالے کریں گے۔ اے مسلمان، اگر تیرا جینا، اگر تیرا مرنا طلب شہادت کے لیے ہوتا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہوتا، مسلمانوں کے ابو جہل کو ختم کرنے کے لیے ہوتا، ابو لہب کو ختم کرنے کے لیے ہوتا، اتبا کو ختم کرنے کے لیے ہوتا، شیبہ کو ختم کرنے کے لیے ہوتا، اللہ تجھے عزتوں کے تاج پہنا تھا، اللہ تجھے عظمتوں کے تاج پہنا تھا، جب سے تو بزدل ہوا، جب سے تو کاہل ہوا، اور جب سے تو جہاد سے جی چرایا، شہادت سے جی چرایا، اور دنیا کی محبت نے تجھے گھیر لیا، کھانے پینے کا شوق تجھے ہو گیا، گھومنے پھرنے عیاشی کا شوق تجھے ہو گیا، اللہ کی نگاہ سے گرا، فرشتوں کی نگاہ سے گرا، مخلوق کی نگاہ سے گرا، اور تیری جان اتنی بے وقت ہوئی اور اتنی بے عزت ہوئی کہ آج کوئی اس پر آنسو بہانے والا نہیں ہے، کوئی رونے والا نہیں ہے۔ سورہ دخان کے اندر اللہ نے فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین، کہ اس پر نہ آسمان نے رویا نہ اس پر زمین نے رویا، تیری جان اتنی قیمتی تھی کہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ تو کم تعداد کے اندر رہ کر بڑوں کو ہرا سکتا تھا، تو ایک میں رہ کر ہزاروں کو ہرا سکتا تھا، تو بچہ رہ کر وقت کے ابو جہل کو ختم کر سکتا تھا۔ ہائے، تیرا وقت کہاں لگ رہا ہے، تیری جوانی کہاں لگ رہی ہے، تیرا مال کہاں لگ رہا ہے، تیری دولت کہاں صرف ہو رہی ہے، آج تیری جان کہاں ختم ہو رہی ہے۔ اگر تیرا اوڑھنا بچھونا اور تیرا مقصد زندگی اس دنیا سے شرک کو پاک کرنا ہوتا، ظلم کو پاک کرنا ہوتا، کفر سے پاک کرنا ہوتا، خدا کی نافرمانی سے اس دنیا کو پاک کرنا ہوتا، اللہ تیرے مرتبے بلند کرتا، تیری شان بلند کرتا۔ لیکن کیا کہیے گا کہ آج دنیا کی محبت نے، اولاد کی محبت نے، جوڑوں کی غلامی نے اور اس مذہب کی تقسیم نے کہ یہ کام مذہبی اور یہ کام غیر مذہبی، اس نے نوجوانوں کو تباہ کر دیا ہے اور برباد